الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے شروع کرنی ہے سورہ حج، اور میں نے آپ کو آخرت کے 3 سور کا ہینڈ آؤٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو بھیج دیا ہے، جو 7 پیج پر مشتمل ہے۔ آپ سب کو مل گیا ہے؟ جی سر مل گیا آپ اچھا، آپ نے یہ ہینڈ آؤٹ دیکھا ہوگا۔ میں نے آپ کو یہ ہینڈ آؤٹ کیوں بھیجا ہے بھلا؟ سر یہ سورہ حج میں آ رہا ہے نا سارا کچھ۔ سارا کچھ حج میں نہیں آتا، یہ باتیں آپ سمجھیں۔ الحمدللہ آپ قرآن کے طالب علم ہیں، ہمیں بالکل کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے۔ آخرت کی جب صورتیں پڑھتے ہیں تو وہاں ان تمام مراحل کا ذکر ہوتا ہے، اور ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کون سا سور ہے، پہلا ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، اور پھر ہم اس کے مطابق قیامت کے دن ہم نے سب نے مرنے کے بعد جتنے مراحل ہیں ایک ایک سے گزرنا ہے، اور آج ہمیں پتہ ہو کہ وہ مرحلہ کیا ہے، اس میں کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر مومن ہے، اس نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ سے اس کو پتہ ہے کہ یہ مرحلہ ہے، اور اس نے اللہ سے معافیاں مانگ رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بہت آسان کر دے گا۔ اور جو شخص بالکل، کافروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو آخرت پہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ مومن یا مسلمان، ہماری طرح کے جو آج کے مسلمان ہیں ان کو پتہ ہی نہیں، ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، تو ان کا بھی برا حال ہوگا۔ کیوں؟ اس مرحلے کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ جو پڑھتا ہے سمجھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ مرحلہ جو ہے قیامت برپا ہو رہی ہے، یہ پہلا سور پھونکا جا رہا ہے، یہ پہلے سور کے مرحلے کیا ہیں، دوسرے میں سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا۔ یہ سب چیزیں آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ میں بھی اسی طرح سر پڑھتا تھا، پھر میں نے غور کیا، مجھے سمجھ آئی کہ یہ قرآن اس لیے ہے کہ ہم ان تمام مراحل کو یہاں اچھی طرح سمجھ لیں۔ کل جب یہ پیش آئیں گے، قیامت برپا ہوگی، ہم قبر میں ہوں گے، برزخ میں، پھر ادھر ہم برزخ میں ہوں گے، جو لوگ زندہ ہوں گے ان پر قیامت برپا ہوگی۔ قیامت پہلا سور پھونکا جائے گا تو قیامت شروع ہو جائے گی، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، سب لوگ اٹھ کے میدان حشر میں، اور یہ کیا مراحل ہوں گے، یہ تفصیلات اس کا قرآن نے جہاں جہاں ذکر کیا ہے مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جی یہ سر آپ سب یہ جو صورت ہے اس کو پڑھ کے تو بندے کو لرزہ لگ جاتا ہے، قیامت کے واقعات ہیں اس میں سارے، اور 2 سجدے ہیں اس صورت میں۔ وہ سجدے اپنی جگہ ہے، سجدہ تو ہمارا فرض ہے، لیکن آپ کو پوری طرح پتہ ہے پورے قرآن میں کہ یہ کس وقت جو آخرت کی صورتیں ہیں کہ کون سا مرحلہ چل رہا ہے، پتہ ہے ہمیں؟ نہیں سر جی، بس پڑھ کے گزر جاتے ہیں ہم۔ جی سر، یہ پہلے سور کے بعد پہلے زیادہ ذکر ہوتا ہے۔ پہلے سور کا ڈاکٹر بھی صاحبہ، ہے۔ آج پتہ چلے گا آپ کو جب میں یہ ہینڈ آؤٹ کور کروں گا نا، کہ ہم کتنے قرآن کے طالب علم، خود جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، ہم یہ کوشش نہیں کرتے۔ اب ذرا بڑے غور سے سنیے، کل 3 سور ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے۔ پہلا نفخہ اول جس کو کہتے ہیں وہ نفخہ فزع، فزع کا مطلب ہے ڈر، خوف پیدا ہو جانا، ایک دم سرنسیدگی پھیل جانا، یہ ہے پہلا سور۔ دوسرا سور کیا ہے؟ یعنی جب لوگ جن پر قیامت واقع ہوگی نا، ہم تو قبروں میں ہوں گے کیونکہ یہ آخری دنیا کا خاتمہ ہوگا، تو جب خاتمہ ہوگا تو پہلے ایسا لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے،
یہ سراسیمہ یا سراسیمگی ہے کہ اتنا خوف زدہ کہ لوگوں کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ اس کے بعد لوگ سارے اس کے بعد فوراً لوگ مر جائیں گے، ہر زندہ روح انسان جو ہے یا حیوان جانور کوئی چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور سوائے وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ یہ ہے دوسرا نفخہ، جسے آگے آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے ٹاپ پہ ہی لکھا ہوا ہے نفخہ فزع، اور پھر ہے نفخہ صاعق، جہاں سارے لوگ مر جائیں گے۔ اور تیسرا نفخہ جو ہے وہ ہے قیام من لرب العالمین، کہ انسان زندہ کر کے کھڑا ہو جائے گا، زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا اور سیدھا چل دے گا کہاں؟ اللہ کی محشر کے حضور۔ میدان میں، جہاں حساب کتاب ہوگا، اور کچھ لوگ سر کے بل چاہ رہے ہوں گے، کافر۔ یہ سر کے بل بھی کوئی چل سکتا ہے بھلا؟ بتائیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ جس اللہ نے آج ہمیں پاؤں پر چلایا ہے، وہی اللہ اذیتوں، ہمارے کرتوت کی وجہ سے جو اذیتیں ہوں گی اس کی وجہ سے انسان سر کے بل چل کے جائے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کے خلاف گواہی کون دیں گے؟ کون دیں گے؟ اس کے اپنے اعضاء۔ تو اپنے ہاتھ اور پاؤں بولیں گے نا، جس طرح زبان بولتی ہے۔ جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی زبان پر مہر لگا دیں گے، وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ کون باتیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے، کون گواہیاں دیں گے؟ اس کے ہاتھ اور پاؤں۔ قرآن ثواب کی کتاب نہیں ہے، قرآن بیسیکلی ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت لیں گے تو ثواب ملے گا۔ یہ یاد رکھیں، مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ مذاق بنا رکھا ہے ہم نے، اور اسی مذاق کا نتیجہ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، تباہی اور بربادی، ذلت اور پستی۔ مومن ہو، قرآن کا پہ ماننے والا، قرآن پہ عمل کرنے والا، تو اس کے ساتھ تو اللہ کی تائید اور نصرت ہوتی ہے۔ مجاہدین افغانستان نے شکست دی امریکہ کو، جبکہ امریکہ خود اور پوری دنیا اس کی پشت پناہی کر رہی تھی۔ کبھی سوچا کریں کہ یہ آخر کیا چیز ہے جس نے ان کو 20 سال نہت سے افغانیوں نے جہاد و قتال کا حق ادا کیا، اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی، پوری دنیا حیران اور پریشان ہے۔ کبھی سوچا کریں، یہ قرآن انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ میں صبح ایک آیت دیکھ رہا تھا اور میں حیران ہو رہا تھا، کاش ہم دنیا میں تو پتہ نہیں کہاں کہاں سوچتے اور حیران ہوتے ہیں، کبھی اللہ کے اس حق پر بھی سوچا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی الانفس، ہم اس کو نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور خود اس کی ذات میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ لوگوں پر واضح ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ کاش میں اور آپ اس پر غور کریں۔ میں 2 قرآن کے حصے سناتا ہوں آپ کو، جو آج 2024 میں سائنسدان بالکل 100% ایگری کرتے ہیں۔ قرآن اس برحق ہے، قرآن کو ضرورت نہیں ہے کسی کی گواہی کی، اللہ کی کتاب برحق ہے، اور ہر مومن کا یہ فرض ہے کہ وہ قرآن کو برحق سمجھے۔ اب سنیں 2 واقعات، آپ کو بھی روزمرہ میں آتے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ قرآن نے بتایا سورہ حج میں اور سورہ مومنون میں کہ انسان کی پیدائش کس طرح ہوئی۔ ایک نطفہ میاں کا اور ایک بیوی کا ملا، نطفہ امشاج بن گیا، اس کے بعد وہ لوتھڑا بن گیا، اس کے بعد وہ ساری تفصیلات آ رہی ہے، سورہ حج ہی میں آئے گی، آگے آیت نمبر 5 میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔
آج پوری ایمبرولوجی جو بچوں کی سائنس ہے، بچوں کے بارے میں، وہ ثابت کر رہی ہے کہ بالکل وہی مراحل ہیں جو قرآن کی آیت سورہ حج کی 5 میں بیان ہوا ہے یا سورہ مومنون کی 12 تا 14 میں بیان ہوا ہے۔ تو یہ قرآن حق ہے، یہ بالکل ہمارے انفس کی دلیل ہے کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، کیا مرحلے ہیں۔ سائنسدان حیران ہیں کہ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے جو وحی کی ہے وہ کتنی برحق تھی کہ آج صدیوں بعد من و ان، میں لیبیا میں تھا تو میں نے پاکستانی ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ ایک ایمبرولوجی کا ماہر تھا، اس کو جب یہ قرآن کی آیت دکھائی گئی اس نے پڑھی، سمجھی، سمجھنے کے بعد اس نے کلمہ پڑھ لیا کہ اس نے جی کہا سر ایسا ہی کہ ہے۔ یہ قرآن برحق ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب دوسری بات سنیے، یہ قرآن کی حقانیت جب ہم پر کھلتی ہے تو ہم اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ بھائی یہ سوچنے کا کام دل کا ہے، اور دنیا اور سائنس یہ کہتی رہی کہ نہیں یہ تو دماغ کا کام ہے۔ آج 2024 میں سائنسدان مان چکے ہیں، تجربات ان کے ثابت کر رہے ہیں کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دماغ کی بجائے دل کو ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک؟ جی سر سارے احساسات جذبات دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دل جو ہے، اب یہ 2 واقعات میں نے بتائے ہیں، اور پھر میں نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت 53 لکھ لیں، سنوریہم آیاتنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، آفاق میں بھی اور خود ان کی اپنی ذات کے اندر، انفس کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان کو بالکل یقین واضح کر دوں گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ تو اب یہ قرآن اگر حق ہے تو کیا ہم مسلمان اس کے پڑھنے سمجھنے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ بتائیں نا مجھے۔ بالکل بھی نہیں کر رہے سر۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں اس کی، میں آپ کو بتاؤں میں بڑا حیران ہوتا ہوں، ان لوگ زندگیاں گزارتے ہیں قرآن کے ساتھ اور پڑھ پڑھ کے پڑھتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ اس قرآن کے اندر ہے کیا۔ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ اب سنیے بڑے غور سے، یہ 3 سورہ آپ نے سمجھنے ہیں اور اچھی طرح سمجھنے ہیں، تاکہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو آپ کو پتہ ہو کہ، آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن کی کوئی صفحہ نہیں ہے جہاں آخرت کا بیان نہ ہو، اور بالخصوص آخری 2 پارے پوری کی پوری صورتیں آخرت پر موجود ہیں۔ اب ان کو میں پڑھ رہا ہوں اور مجھے سمجھ ہی نہ ہو کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، یہ کون سا مرحلہ ہے؟ بتائیں نا آپ، جلدی بتائیں۔ سر پہلا۔ پہلا۔ اب آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ اخرجت الارض اثقالہا، زمین سارے بوجھ نکال دے گی، مردوں کو نکال باہر کرے گی۔ تو یہ پہلا ہے، یہ دوسرا سور ہے؟ یہ دوسرا ہے جی۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا آپ نے کیا مطالعہ کر رکھا ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ آپ اتنے کیمیکل فارمولاز اور کیمسٹری اور میڈیکل کا مشکل چیزیں سمجھ لیتے تھے، تو یہ قرآن پہ کیوں نہیں غور کرتے آپ؟ سر دوسرے میں تو سب مر جائیں گے نا، تو تیسرا ہوا نا پھر جب آپ نکل آئیں سنیں، گے۔ آپ سنیں میری بات۔ تیسرا، اب وہی بات میں آپ سے ابھی عرض کروں گا، یہ جو پہلا اور دوسرا نفخہ ہے نا، کہ ایک انسان انتہائی پریشان، فزع، ڈر جائے گا، اور اس کے بعد کچھ مراحل ہوں گے اسی کے، اور اس کے بعد انسان جو ہے سارے مر جائیں گے۔ اب بڑے غور سے سنیے، سمجھیے، سوال کیجئے تاکہ آپ کو بات کلیئر ہو۔ اب جب پہلا سور پھونکا جائے گا نا، اس میں یہ قرآن نے 3 سوروں کا الگ الگ بھی ذکر کیا ہے،
اور پہلا سور جو ہے اس کی آپ دیکھیں نیچے سورہ نمل کی آیت 87 ہے. اب میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں. یہ نفخ فزع کہ پہلا مرحلہ جو ہوگا وہ کیا ہوگا. یوم ینفخ فی الصور، سور پھونکا جائے گا. ففزع من فی السماوات و من فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ ہول کھا جائیں گے. ہول کیا ہوتا ہے؟ ایک دم پریشان. اور الا من شاء اللہ، یہ شاء کے نیچے جو یہ ہے اس کو ہٹا دیں، یہ ہمارے مسئلہ ہو گیا اس کا کمپیوٹر میں. الا من شاء اللہ، ہاں جس کو اللہ چاہے وہ نہیں ڈرے گا. اچھا تو کون نہیں ڈرے گا اس پہلی فضا سے؟ جلدی بتائیں. پکا مومن. پکا سچا مومن، جس کو یہ پتا ہوگا کہ یہ پہلا فضا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، مجھے پتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کو، کیونکہ قرآن پر اس نے زندگی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان اور سکون دیں گے. وَكُلُّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب لوگ ذلیل ہو کر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے. ہر آدمی، کیونکہ جب رب کے، اب یہاں یہ جو فزع من فی السماوات من فی الارض، یہ پہلا سور ہے. کوئی سوال یہاں تک؟ شاباش. اچھا اس سورج اب قال انسان ما لہا، یہ کون سا سور ہوگا؟ کیا کون سی بات آیت پڑھ رہے ہیں آپ؟ وقال الانسان ما لہا، انسان آپ تو پوری، آپ مہربانی کیا کریں آیت کا پورا پڑھیے. یہ مرحلہ ہے جب ہر انسان زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا قبر سے نکل کے، اور زمین سب کچھ اگل دے گی. آپ میرے ساتھ رہیں، آپ بہت آگے جا رہے ہیں. پہلے وہ مرحلہ آئے گا، میں آپ کے سامنے کھولوں گا. جس مرحلے کی میں بات کر رہا ہوں اس میں آپ کو کوئی سوال ہو. اب جب یہ پہلا سور پھونکا جائے گا، اب جی اس سر، پر سر یہ پہلے سور کے بارے میں پتہ کرنا تھا. یہ آخر میں لکھا ہوا پھر وہ اس کے حضور پیش ہوں گے، اس کو ذرا کھولنا، کس کے حضور پیش ہوں گے؟ ہاں بڑی اچھی بات آپ نے کی. یہ ہوگا نا سوال، لوگ سوال کیوں نہیں کرتے یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. اور قرآن کو، ہم قرآن جیسی کتاب ہو اور ہمیں مشکل پیش آئے اور ہم سوال نہ کریں. سر بات یہ ہے کہ یہ جو فضا ہے وہ تو انسان کو پریشانی شروع ہو گئی زبردست، کیونکہ بالکل اس کی دل و دماغ میں یہ چیز آ ہی نہیں سکتی جو پہلا سور پھونکا جائے گا اور ہنگامہ خیز. تو ان کو پریشانی تو شروع ہو گئی. لیکن یہ جو آخری جملہ ہے وہ کلن آتوہ داخرین، اب وہ شروع ہو گیا مرحلہ کہ انسان، پہلا سور پھونکا گیا ہے، اب دوسرا، تیسرا، اور پھر بالآخر سارے انسان کس کے سامنے حاضر ہوں گے؟ فرمانبردار بن کے کس کے سامنے حاضر ہوں گے جواب کے اللہ کے لیے؟ سامنے سے. اللہ کے لیے. تو یہ مرحلہ اصل میں پہلا بتا دیا گیا، اور اس کے کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا کہ سارے مرحلوں کے بعد انسان نے جس ہستی کے سامنے حاضری دینی ہے وہ اس کے سامنے پیش ہو جائے گا. بات کلیئر ہے سر؟ یعنی یہ ایسا لگتا ہے جیسے قبروں سے اٹھنے کے بعد یہ مرحلہ لگ رہا ہے. سر بہرحال یہ نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں مرحلہ وہاں الگ ذکر آئے گا، لیکن یہ قیامت شروع ہو گئی ہے نا. جو پہلا سور پھونکا گیا ہے جس میں انسان سارے گھبراہٹ اور سراسیم میں ہو چکے ہیں، لیکن اس مرحلے کے بعد کے جتنے مراحل گزر کے ہوں گے، اس کے اچھا، بعد اینڈ میں کیا ہوگا؟ ہاں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے آگے ہی پیش ہونا سب نے. ہاں یہ اس کا ذکر ہے. پھر یہ سر ٹھیک ہو گیا. ایک روایت بھی ہے بڑی مستند جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں ہے کہ
قیامت برپا ہونے سے پہلے کوئی مومن روئے زمین پہ نہیں ہوگا. ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی اور جتنے مومن ہیں ان کے روح کو قبض کر لے گی، اور غالباً صرف کفار اور فاجر رہ جائیں گے قیامت جب برپا ہوگی. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بالکل صحیح حدیث ہے کہ قیامت کافروں پر منعقد ہوگی، اور مومن سارے بالکل جو اس حدیث کے مطابق پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دیں گے تاکہ وہ ان مناظر کو نہ دیکھیں. یہ بات آپ ایگری کرتے ہیں؟ جی ہاں بالکل. تو کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. اچھا، اب اس آیت میں آپ کو کوئی سوال نہیں ہے تو ہم آگے چلتے ہیں. سر یہ ایک سوال ہے، یہ جیسے وہ سب جو آسمانوں اور زمینوں میں، تو سر میرے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے سر. دیکھیے، اب آپ کو قرآن سے جواب لینا ہوگا، یہ میرا اور آپ کا خیال نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، سورہ 55 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوائے کوئی چیز زندہ نہیں رہے گی. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر الحمدللہ. یہ سورہ رحمان ہے. سورہ رحمان 55 پہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب میں چلتا ہوں آگے. آج کا جو ہمارا درس تھا جس کے حوالے سے یہ ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں، نفخہ اول، نفخہ فضا کے انسانوں کے ہولناک اور خوفناک صورتحال. ہیڈنگ ہے اس کا یا ایہا الناس. پوری انسانیت سے قرآن، دیکھیں نا، یہ بات ایک نوٹ فرمائیں، قرآن پوری انسانیت کے لیے نازل ہوا. البتہ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو اس پر ایمان لا کر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان کو اللہ مومن کہتا ہے. تو پوری انسانیت کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے، یا ایہا الناس اتقوا ربکم. ساری دنیا کے لوگوں، قیامت تک آنے والے لوگوں، تم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. تقوی میں نے کئی دفعہ بتایا آپ کو، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو جن کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرے، فوراً کرے، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائے. یہ ہے تقوی. اور یہ اس وقت ہوگا جب ہمیں اس آخرت کا یقین ہوگا کہ مجھے تو قیامت کے دن جس اللہ کے احکامات کی پابندی کی ہے نہیں، اس کا جواب دینا ہوگا. تو یا ایہا الناس اتقوا ربکم. اچھا، یہ ربا کا لفظ تقوی کے ساتھ ربا کا لفظ کیوں آیا ہے؟ جلدی بتائیں. سر آپ بتائیں. سر یہ اقرار کرنا کہ اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے. آپ جو باتیں کرتے ہیں نا وہ باتیں ادھوری ہوتی ہیں. دیکھیں، اگر میں قرآن پڑھ رہا ہوں قرآن کو سمجھ کے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تقوی اختیار کرو اپنے رب کا. اللہ یہاں رب کے علاوہ اپنے 99 ناموں میں سے کوئی استعمال کر سکتا ہے، اللہ نے رب کیوں استعمال کیا ہے؟ اب سنیں بڑے غور سے، بات کو سمجھیں تاکہ قرآن کی جب کلیئرٹی ہمارے سامنے آ جائے گی تو ہمیں مزہ آئے گا پڑھتے وقت، عبادت کرتے وقت بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارے ہر ضرورت پوری کرتا ہے، تمہیں رزق پہنچاتا ہے، تمہیں بیمار ہوتے ہو ٹھیک کرتا ہے، تمہارا ہر مشکل، ہر ضرورت اسی کے حکم سے پوری ہوتی ہے. تو اس رب کا یہ بھی تو حکم ہے کہ تم اس کو حاکم مانو، اس کے حکم کے مطابق چلو. کیوں؟ وہ تمہارا رب ہے. وہ ساری جو میں نے گنی ہے، پیدا کرنا، پرورش کرنا، ضروریات پوری کرنا، مالک ہے، آقا ہے، تو وہ حاکم بھی ہے، اس کا حکم بھی مانو. تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ کا حکم ماننا ہے. اس لیے کہا تقو کے ساتھ آیا ربکم، تقوی اختیار کرو اس رب کا، وہ رب جس نے تمہارے لیے اتنے احسان فرمایا تمہارے اوپر. اب بات سمجھ آئیے؟
مسز آصف، میں آپ کا مخاطب ہوں آپ جی سے۔ جی جی سر جزاک اللہ الحمدللہ۔ وہ مائک آن کرتے سر دیر ہو اچھا، تو اب پہلی بات سورہ حج کی یہی آیت آج ہمارے زیر مدار، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ اب انسان کو ایک دم تقوی اختیار کرو اس رب کا۔ وہ رب کیا کرے گا؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہوگی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ بتا رہے۔ رب کائنات کہہ رہا ہے، پوری کائنات کا جو مالک ہے، کہ بڑا ہولناک ہوگا۔ اب جب رب کہتا ہے ہولناک ہے تو اس کی ہولناکی کا تصور کریں، پوری زمین لرز اٹھے گی۔ میں اور آپ جب یہ پڑھ رہے ہوں تو ہمارا ذہن جھک جانا چاہیے اس رب کے سامنے جس کے ایک حکم پر ایسا زلزلہ آئے گا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا۔ اتنا خوفناک ہوگا، اتنا ہولناک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ترونہا، جس روز تم اسے دیکھو گے، حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ آپ میں سے اکثر مائیں ہیں، مجھے یہ بتائیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ماں اگر اس کا بچہ ہے تو سب سے پہلے اس کی توجہ کس طرف جاتی ہے؟ بچے کی طرف جاتی ہے سر۔ بچے کی طرف جاتی ہے۔ وہ سب بھول بھال کے صرف اور صرف اس کو فکر ہوتی ہے میرے رب، میرا بچہ بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہولناک وہ زلزلہ ہوگا، ذرا سوچیں اس کے، غور کریں اس پر، کہ دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ ایسے خوفناک آوازیں ہوں گی۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ زلزلہ، جو قیامت کا زلزلہ جس میں اذا زلزلت الارض زلزالہا، بالکل وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے۔ اتنی سی بات ہے، آگے والی نہیں۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا وما ہم ہاں وتری الناس سکارا، تو دیکھے گا کہ انسان نشے کی حالت میں ہے۔ نشے کی حالت میں جب انسان ہوتا ہے تو اس کو دماغ کام کرتا ہے؟ نہیں کام جلدی، کر رہا۔ تو یہ اتنا خوفناک ہوگا کہ انسان ایسا لگا گا کہ وہ دماغ وار سب الٹ گیا اور نشے کی حالت میں ہے۔ وما ہم بسکارا، اور حالانکہ وہ اس میں نہیں ہے، نشے میں۔ مسئلہ کیا ہے بلا؟ کیا مسئلہ ہے؟ عذاب اللہ شدید۔ ہاں، یہ ہے۔ آگے آیت کو فٹافٹ دیکھیں، قرآن بڑا، ہر آیت بڑی لاجیکل ہے۔ سر اس یہ لیے پہلا سور گج گیا نا، اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ جی بالکل ہو رہی ہے۔ اس آپ سمجھ لینا، اسی لیے تو میں نے نفخہ اول لکھا ہوا ہے، فزع کے بعد جو ایک سور تو ایک ہی ہوگا۔ پہلے انسان جو ہوں گے وہ بے انتہائی خوفناک ڈر جائیں گے، اور اسی کے بعد کا مرحلہ شروع ہو جائے گا کہ جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو جب مریں گے تو وہ ختم ہو جائے گا مرحلہ۔ مر گئے، ساری انسانیت ختم ہو گئی، پہلا سور کا اینڈ ختم ہو گیا۔ لیکن اس پہلے سور میں اچھی طرح سمجھ لیں، بات کلیئر ہے، سوال کر لیں، انسانوں کا کیا ہوگا، جنگلی جانوروں کا کیا حال ہوگا، سمندروں کا کیا حال ہوگا، پہاڑوں کا کیا حال ہوگا، زمین کا کیا حال ہوگا، انسانوں کا کیا حال ہوگا۔ قرآن نے یہ کھول کھول کے مختلف جگہ پہ بیان کیا ہے۔ سر یہ زندہ لوگوں پہ واقع ہوگی نا، جو فوت ہو چکے ہیں انہیں نہیں پتا چلے گا کچھ بھی پہلے سے۔ وہ تو مر گئے، ان کو کیا پتہ چلے گا؟ یہ اس وقت جو زندہ لوگ ہوں گے ان کو یہ واقعات پیش آئیں گے۔ اور جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے
کہ مرنے سے پہلے انسانوں کے یہ سارے اتنی پریشانی، جانوروں کا کیا حال، زمین کا کیا حال، آسمانوں کا کیا حال وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں اس مرحلے کا حصہ ہے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر یہ جو بھی آپ نے بتایا اس میں مطلب جو لوگ پریشان ہوں گے اور جب وہ مر جائیں گے تو یہ دونوں جو حالتیں ہوں گی لوگوں کی، یہ نفخہ اول ہوگا نا اس کو، مطلب ان کے مرنے کے بعد. دیکھیے اب یہاں ایک چیز سمجھ لیجئے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ نفخہ اول کے فوراً بعد کی صورتحال ہے. نفخہ اول صرف پریشان، ہر چیز پریشان ہے. اس کے فوراً بعد جو ہے، جو دوسرا نفخہ، جیسے کو نفخہ صاعق کا مرنے والا، اس مرنے والے سے پہلے کے جو حالات ہیں وہ یہاں بیان ہوئے ہیں. یہ انسانوں کا حال ہے مرنے سے پہلے. کوئی سوال؟ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جنگلی جانور مارے ڈر اور خوف کے اکٹھے ہو جائیں گے، اور وہ شیر اور چیتے جو پھاڑ کھاتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ وہ کھڑا ہے، خرگوش ہے، لومڑی ہے. اتنا خوفناک جنگلی جانوروں کا یہ حال ہوگا. قرآن میں پڑھتے ہیں آپ برائے مہربانی سمجھ کے پڑھیں. اچھا، اب یہ جو قیامت آئے گی نا، آگے چلیں نا صفحہ نمبر 2 پر. یہ بالکل بگننگ ہے جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں سورہ یاسین کی 49-50. یہ بالکل اس کا بگننگ ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی. ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، دراصل جس چیز کی وہ راہ تک رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں بس ایک دھماکہ ہے، اور وہ ایک دھماکہ ہے. تاخذہم، وہ ان کو پکڑ لے گا اچانک. وہم یخصمون، اور وہ معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے. کیا مطلب ہے؟ آپ گھر میں اپنے میاں سے باتیں کر رہے ہوں گے، بچوں کو کچھ ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوں گے، ہر آدمی بازاروں میں رونق لگی ہوگی، کوئی خریدنے جا رہا ہے، کوئی خرید کر کے واپس آ رہا ہے. جب یہ قیامت واقع ہوگی، یہ ہوگی کیفیت کہ ہر آدمی لگا ہوا ہے، اور اچانک اس کو اب اتنی فرصت بھی نہیں ہے کہ وہ واپس گھر آ سکے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ینظرون الا صیحۃ واحدۃ، جس چیز کی وہ انتظار ہے نا قیامت کی، وہ ایک بس دھماکہ ہوگا. تاخذہم وہم یخصمون، وہ ان کو پکڑ لے گا دھماکہ، اور وہ اس حال میں ہوں گے کہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے، اپنی دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہوں گے. فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، اس وقت یہ نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے. یعنی اتنا اچانک ہوگا، اور ہر چیز اس کے فوراً بعد ختم ہو جائے گی. موقع ہی نہیں ہوگا کسی سے بات کرنے کا، وصیت کرنے کا، یا انسان اپنے بازار میں ہے تو گھر پہنچ جائے. یہ دیکھ رہے سر ہیں، کتنی سخت آیت ہے نا، یہ دیکھیں ذرا اگر سوچیں ہم لوگ نا. آپ ذرا سنتے جائیں اور سمجھتے جائیں، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم قرآن کو کیوں نہ اس طرح پڑھیں، تاکہ یہ دیکھیں نا، یہ خوف ہمیں دنیا میں ہر وہ کام کرنے پر مجبور کرے گا کہ ہم اللہ کا حکم مانیں. آپ ذرا دیکھیں نیچے ہے، پوری کائنات میں ہلچل مچ جائے گی. یہ اسی سور کا نتیجہ ہے جس سے مرنے سے پہلے کا واقعات ہیں سارے. اذا الشمس کورت، سورج بے نور. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اگر سورج بے نور ہو جائے تو ایسی اندھیری رات ہو، اور وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے جو ہیں وہ بکھر جائیں، یعنی وہ بھی بے نور ہو جائیں. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے. آپ سوچیں یہ مرگلہ اگر اسلام آباد کی طرف اس کا چلنا شروع ہو جائے تو کیا ہمارا کیا حشر ہوگا؟ بتائیں. اللہ اکبر، یہ پہاڑ سر ساری کیفیت تو امیجن کریں، اندھیرا گپ اور سارا کچھ یہ ہو رہا ہے، کتنا خوفزدہ ہوتا ہے. اتنی خوفزدہ صورتحال ہے ڈاکٹر صاحبہ. یہ ایک دفعہ ایک دن قرآن سورج
दिन को हुआ था ना, तो सारे परिंदे वापस अपने बिलों में चले गए थे। हाँ पूरा लेकिन मॉर्निंग में जैसे रात हुई थी। सादिया, ये बात ये है कि कुरान पढ़ते हुए हमने कभी इन चीजों को विजुअलाइज किया है? सर बताए कभी ना। नहीं किया, जैसे अभी कर रहे हैं ऐसे कभी नहीं किया। सही बात है। अब मीनिंग भी आ देखो, जाता है लेकिन ऐसा माहौल नहीं बनता फिर। वइज़ल जिबाल सुय्यिरत, पहाड़ चलाए जाएंगे। वो देखें, पहाड़ जिनको कभी हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये हिलेंगे, वो चल रहे हैं। और वइज़ल इशार उत्तिलत, और 10 महीने की गाबन ऊँटनी जो है वो खुली फिर रही है, कोई किसी को परवाह ही नहीं है। इतना खौफजदा माहौल है। अच्छा, अब ये जो 10 महीने की गाबन ऊँटनी का यहाँ जिक्र है, इसका मतलब क्या है भला? सर काश बहुत ऐसे कीमती मता थी ना, तो उस वक्त अरबों जब के लिए। कुरान सुने बड़े गौर से, आज हमारे पास कारें, कोठियां, पता नहीं क्या क्या है। उस वक्त उस इंसान के पास अरब के रेगिस्तानों में ये 10 महीने की ऊँटनी ऐसी थी जैसे उसके लिए कोई दुनिया की सबसे बड़ी नेमत। क्यों? 10वें महीने के बाद वो बच्चा देगी, उसका दूध पिएंगे, उसके खाल से खैमे बनेंगे, उसका गोश्त खाएंगे। तो ये उनके लिए अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत थी। और दोजख सारी क्यामत का मंजर इतना हौलनाक और खौफनाक होगा कि उस ऊँटनी जिसके लिए वो तरसते थे, वो खुली फिर रही है और उनको खबर नहीं है उसकी परेशानी की वजह से, जो क्यामत की परेशानी है। सोचें जरा, जिस हम इस कुरान को पढ़ते हैं, जिस जिस कुरान के अंदर ये चीजें मौजूद हैं। वाइजल वहूश हुश्शिरत, सारे जंगली जानवर जमा, हुश्शिरत। कितना खौफनाक और हौलनाक मंजर है कि सारे चीते, शेर, लोमड़ियां, जो भी जंगली जानवर हैं, सब इकट्ठे। अगर वो आम टाइम होता, ये इतना हौलनाक धमाका ना होता, तो ये एक दूसरे को फाड़ खाते देखते ही। लेकिन वहां ऊपर का सारा माहौल देखें कि जमाए को उनको वो फिक्र लाहक है कि ये हो क्या गया है, ये क्या हो रहा है। वइज़ल बिहार सुज्जिरत, और जब समुद्रों में आग भड़क उठेगी। अब आप के जो बच्चे स्कूल जाते हैं ना, जो 4th 5th क्लास में, उनको सब पहले सिखाया जाता है कि जब पानी डिकम्पोज होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तब्दील हो जाता है, और ऑक्सीजन जलाती है और हाइड्रोजन जलती है। तो ऐसा धमाका खौफनाक होगा कि समुंदर का पानी 2 गैसेस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तब्दील हो जाए। हाइड्रोजन जलाएगी और ऑक्सीजन जलेगी। इस तरह आपको लगेगा कि समुद्रों में आग लग गई है। अब आम तौर पर इंसान समझता है कि भाई पानी तो आग बुझाता है, ये पानी में आग कैसे लग गई है। अब जरा आप इस पूरी तकवीर, सूरत तकवीर 1 से 6 आयतें आपके सामने मैंने पढ़ी हैं। कोई सवाल हो आपका, दोबारा पढ़ लें, आप सवाल करें। आपको पता है, अब उस हदीस को सामने लाइए कि जिस शख्स ने क़यामत के मंजर देखने हों, वो 4 सूरतें पढ़ ले: तकवीर, इन्फितार, इनशिकाक। ये इस जिक्र की वजह से। और हमने सवाब के लिए पता नहीं कितने ख़त्म किए हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं कि ये वाकई कितनी हौलनाक क़यामत के वाकयात होंगे जो यहाँ बयान हैं। सर जी, एक रिसर्च ये भी है ना कि समुद्र के नीचे वोल्केनोज है, तो वो भी फट पड़ेंगे उस दिन, ऐसा भी है। ये कहाँ से लिया आपने?
सर जी साइंस के पीछे मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी थी तो उसमें उन्होंने बताया था। आपको जो मैंने बताया ना वो बड़ा आम फहम मसला है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है, हाइड्रोजन जलती है और ऑक्सीजन जलाती है। आप जब तक प्रूफ ना हो वो चीज आप ना कहें। कुरान ही बरहक है। ठीक हो गया? जी सर जी। अच्छा, अब आपके लिए नीचे आयात हैं शाहीन अख्तर साहिबा, आपका माइक ऑन है और आपकी बातें सारी आने और जा रही हैं। अब उसके नीचे जो हैं, इन्फितार की आयत 1 था 3 है, अलकारिया की 1 था 5 है और अलकियामा की 71 7 था 10 है। ये बिल्कुल इसी मजमून की हैं जो मजमून हमने ऊपर पढ़ा है। आप खुद पढ़ लेंगे। अगर आप मुझे कहें तो इनमें से जो आयत कहें मैं उसको आपके सामने खोल के बयान कर देता हूं। बताएं कौन सी आयत? सर जी सूरह क़यामा सूरह 7 की। अब देख रहे हैं ये सारी सूरतें जिनकी आप ऊपर आयत पढ़ रहे हैं ना, ये सारी क्यामत के बारे में है। तो चलें अब सूरह क़यामा की आयत 7 था 10। अपना कुरान खोल लीजिए। देखें अब बिल्कुल आप समझ जाएंगे, क्योंकि जब तक जो कुछ अब तक हमने पढ़ा है ना उसी के मुतालिक है। फ़इज़ा बरक़ल बसर, जब दीदे पथरा जाएंगे। ये खौफ की इंतहाई कैफियत होती है। वह खसफल कमर, वो हाँ, और चांद बे नूर हो जाएगा। वह जुमे शम्स वल कमर, चांद और सूरज मिलाकर एक कर दिए जाएंगे। यकूलुल इंसान ऐनल मफर, उस वक्त इंसान कहेगा कि कहाँ भाग जाऊं, कोई है बजाय पनाह जहां मैं चला जाऊं। जरा देखें कितना हौलनाक मंजर है। ये रब सब कुछ मेरा रब करेगा और मुझे उसके लिए तैयारी दुनिया में करनी है। बिल्कुल वही मनाजर नहीं है जो आपने अभी आपके सामने मैंने सूरत पढ़ी है। इज़ा शम्सु कुव्विरत वज़ल नुजूम उनकदरत वज़ल जिबाल सुय्यिरत वज़ल इशार उत्तिलत वज़ल वहूश हुश्शिरत वज़ल बिहार सुज्जिरत। और यहाँ उसी मंजर को एक और पैराए में फ़इज़ा बरक़ल बसर व खसफ़ल कमर व जुमिअ शम्स वल कमर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफ़र। जी साथ मिलते जुलती बातें हैं। तो अब पता चला कि कुरान किस तरह एक जगह दूसरी जगह को एक्सप्लेन करती है कुरान में। जी सर। चले मैं अब और भी आयतें पढ़ता हूँ ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं। सूरह इंफितार में अल्लाह ताला फरमा इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिब उनतसरत व इज़ल बिहार फुज्जिरत। बिल्कुल वही, एक पैरा दूसरा है, उस्लूब दूसरा है, वही चीज डिस्क्राइब हो रही है जो आप मैंने अभी इन 2 आयतों में पहली में पढ़ी है। जब आसमान फट जाएगा, जब तारे बिखर जाएंगे और जब समुंदर फाड़ दिए जाएंगे। सूरत कारिया को सुने बड़े गौर से। 1 था 5 आयात। अल कारिया तो मल कारिया, वो अजीम खटखटाने वाली कारिया क्या होगी। मल कारिया, वो कारिया क्या होगी। वो मादरा का मल कारिया, तू क्या जाने कि वो अजीम हादसा क्या होगा। अब जरा इसकी सख्ती का बयान, अरबी का उसलूब देखें। अल कारिया तो मल कारिया, वो मा अदरा का मल कारिया, वो अजीम हादसा क्या होगा। यौम यकून नासु कल फराशिल मबसूस, लोग किस तरह होंगे। लोगों का हाल ये होगा कि वो बिखरे हुए परवानों की तरह होंगे। व तकूनुल जिबाल कल अहनिल मनफूश, और पहाड़ रंग बरंग के धुनके हुए ऊन की तरह होंगे। ये जो पहाड़ों का हाल है ना, क़यामत के दिन आप देख लें, ये सारी आयतें जो मैंने आपके सामने बयान की हैं
یہ وہ مرحلہ ہے، قیامت پہلا سور پھونکا جا چکا ہے، اب مریں گے سارے، لیکن اس سے پہلے کے یہ سارے واقعات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر یہ القاریہ کے میننگ میں یہ کھٹکھٹانے والی، تو یہ اس سے کیا مراد زلزلے وغیرہ ہیں؟ دیکھیں، یہ پتہ تو چلے گا جب، لیکن کھٹکھٹانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی گڑگڑاہٹ ہوگی کہ آپ کے مکان اور آپ کے جو کمرے ہیں نا، ان کے دروازے بجنے شروع ہو جائیں گے۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ جی سر، بادل جی سر گرجتے ہیں تو کیا منظر ہوتا ہے؟ تو وہ تو قیامت ہوگی۔ وہ تو دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، وہ ایک بڑا پارشل سلسلہ ہے کہ بس پہاڑ بادل گرجے، یہاں تو زمین کو ہلائی ماری جا رہی، زلزلے آ رہے ہیں تو، اور پتہ نہیں ہوائیں کس سپیڈ سے چل رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ مرحلہ بالکل ایسا ہے کہ جس کو آپ پوری طرح ویژولاائز نہیں کر سکتے، صرف سمجھ سکتے ہیں، سمجھ کے آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اور اختیار اور قوت کا احساس ابھرتا ہے۔ سر کھڑکھڑانے والے سے بھی یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے نا، ہوش چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہوش میں آ جاؤ، یہ آ کے رہنا ہے آپ کے اوپر، زلزلے بھی اور اللہ کی پکڑ آ کے رہنی ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے نا، قرآن میں یہی اللہ کہتے ہیں، تو یہ اللہ کے وعدے تو ہیں۔ اس میں تو جس بے کو شک شک سر، ہے بے نا، شک۔ سنیں بات غور سے، جس کو شک ہے کہ یہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، وہ کافر ہے۔ اللہ نے جو فرمایا ہے وہ برحق ہے، وہ ہو کے رہے گا، اس کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ بے شک۔ اچھا، اب یہاں تک اگر کلیئر ہے، اب چلتے ہیں دوسرے نفخہ، اور تیسرے نفخہ یکجا کہاں وہ ہے، اکٹھا ذکر ہے۔ اب ذرا بڑے غور سے سنیے، میں سورہ زمر کی آیت 67 تا 70 پڑھ رہا ہوں، اور آپ نے مجھے بتانا ہے، پہلے میں پوری پڑھ لوں پھر میں سوال کروں گا، اور سوال میں جواب وہ دے جو عام لوگ جواب دیتے ہیں وہ مت دیں، ساری جو ایکسپرٹ ہیں دوسرے لوگوں کو موقع دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر کی ہی نہیں جس طرح اس ہستی کی قدر کی جانی چاہیے۔ شاہین اختر صاحب، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے۔ جی سر، اچھا، وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر لوگوں نے جانی نہیں جس طرح جاننے کا حق ہے کہ وہ ہستی کیسی ہے، کتنی زبردست طاقتور ہے۔ اب اس کی قدر کا ذرا اندازہ کیجئے اس اگلے واقعے سے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پوری کی پوری زمین اس کے قبضے میں ہوگی قیامت کے دن۔ اتنی طاقتور ہستی ہے کہ یہ زمین جو ہمیں جس کے وسعتوں کا اندازہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس دن اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہوگی۔ ذرا غور فرمائیں۔ دوسری جگہ بتایا کیا آتا ہے زمین کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کاغذ کو لپیٹا جاتا ہے۔ جی سر، ابھی پڑھے انبیاء میں۔ ہاں، سورہ انبیاء میں، بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کاغذ کو کیسے لپیٹتے ہیں بھلا؟ بھائی سر میرے وہ پاس تو اگر مار کاغذ ہے، جسے کہتے ہیں، تو مار کہتے ہیں، کبھی ہاں، کبھی گول کر کے سر، گول گول کر سا بنا دیتے ہیں۔ اب سر گول جی وہ اتنا کر کے پہلے بادشاہوں کے ایک منٹ ذرا، جب میں بات پوری کر رہا ہوں سنیں۔ اب وہ کتنا آسان ہے، کوئی کاغذ ہمیں پکڑایا، ہم اس کو گول کر کے لپیٹ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے پوری زمین کو اپنے ہاتھ میں لینا ایسا ہے جیسے انسان ایک کاغذ کو لپیٹ لیتا ہے۔ اتنا سوچیں، آسان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قدرتیں دیکھیں۔
اس کے کمالات دیکھیں، غور کریں اس آیت کے میننگ پہ، آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار اور اس کی قوت کا اندازہ ہو۔ سر آج کل وہ شادی کارڈ بھی بعض اوقات ایسے بنتے ہیں نا، لپٹے ہوئے۔ اب اس کو چھوڑیں، پہلے یہاں توجہ رکھیں، یہ شادی کارڈ وارڈ جو ہے وہ بکواس ہے، سنت ٹیشو کی رول شادی۔ دیکھ لیں، جی ٹیشو رول دیکھ لیں، وہ بھی تو لپٹا ہوتا ہے۔ ہاں بالکل بالکل، ٹیشو رول جیسے ہوتا ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ سر جی وہ تو مار کہتے ہیں، وہ جو بادشاہوں کے اس میں وہ ایک پیغام لایا کرتے تھے ایلچی، وہ تو وہ بھائی وہ لپٹے لپٹا ہوتے ہوا تھے۔ ہوتا تھا، بند اس جی کو جی کھول لیتے تھے۔ اب آپ دیکھیں، تو مار کا مطلب ہے کہ کاغذ کو لپیٹ دینا، کتنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے پوری زمین کو لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں لے لینا ایسا ہے جیسے ہم انسان کے لیے یہ کام ہے تو مار بنانا۔ بات کو اس حد تک سمجھیں، پہلے ادھر ادھر مت ذہن کو منتشر کریں۔ جو قرآن سمجھانا چاہتا ہے وہ ہم سمجھیں۔ اچھا، اب یہ تو اللہ کی قدرت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آسمان کا کیا حال ہوگا؟ پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دستے راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ جن آسمانوں کی وسعتوں کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اس رب کا کمال دیکھیں کہ وہ اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، سوچیں رب کس طاقت کا مالک ہے۔ یہ شروع میں کہا نا کہ ما قدر اللہ حق کا قدری، لوگوں نے تو قدر جانی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مثالیں دینے لگتے ہیں تو جو گویا انسانوں کی مثالوں پہ اتر آتے ہیں، اور اللہ یہ کام جو کر سکتا ہے ساری دنیا میں انسان مل کے بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد فرمایا، اب سنتے جائیے، توجہ ذرا آیت کے اندر رکھیے کیونکہ ابھی سوال آ رہا ہے آپ کے پاس۔ اچھا، آگے اللہ سبحانہ، کیا پیاری بات ہے کہ اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور بہت بہت بلند ہے جو یہ مشرک شرک کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ کسی کو ملاتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ آگے بڑے غور سے سنیے، ثُمَّ نُفِخَ فِی وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، فَصَائِقَ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِی الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ مر جائے گا، الا من شاء اللہ، ہاں جس کو اللہ چاہے، وہ تو اس کی قدرت ہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر اس میں ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، اور اس سور کے بعد ساری لوگ قبروں سے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے اور چل دیں گے کس کی طرف؟ میدان حشر کی طرف۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں، یہاں تک جو میں نے پڑھا ہے، دو سوروں کا ذکر ہے، ایک ہے وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَصَائِقَ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِی الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، یہ کون سا سور ہے؟ دوسرا سر، پہلا تو وہ تھا نا جو فضا ہے، پہلا سور کیا بات کر رہے ہیں، پہلا سور تھا فضا، دوسرا سور ہے سب لوگ مر جائیں گے۔ یہ جو وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَصَائِقَ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِی الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، یہ دوسرا سور ہے قرآن کے مطابق، کہ پہلا فضا تھا جہاں گھبرا گئے، بہت سخت پریشان اور سرسیمہ ہو گئے، اور اب دوسرا سور ہے جب انسان مر گئے، اور پھر اس کے بعد ثم فیہ اخری، ثم نفخ فیہ اخری، پھر ایک اور سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِیَامٌ يَنْظُرُونَ، یہ قبروں سے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہے تیسرا سور۔ پہلا سر آپ سور نے تحلیل بھی بتائی، فَصَائِقَ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِی الْأَرْضِ، اور تیسرا سور قیام ینظرون۔ اب آپ پہلے پیج پہ آئیں، شروع میں لکھا ہوا ہے 3 سور ہیں،
نمبر 1 پہلے پیج پہ ٹاپ پہ نفخ فزع، اور یہ جو دو اس آیت میں دوسرا سور نفخ صاعق اور تیسرا سور قیام لرب العالمین، تو یہ دوسرے اور تیسرے سور کا ذکر ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، آپ اسپیسیفک سوال کریں۔ سر آپ نے یہ بتایا تھا نا کہ مفسرین نے پہلے اور دوسرے نفخہ کو، دونوں کو سور کو ملا کر اس کو نفخہ اول کا نام دیا ہے۔ دیکھیے آپ ابھی قرآن کے اندر رہیں نا، نہ ملائیں۔ میں جو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن ہی کی اصطلاح میں ہم بات کر رہے ہیں۔ وہ بات اپنی جگہ ہے کہ بعض دفعہ قرآن کا جب پہلے مرحلے کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں فضا اور صاعق دونوں موجود ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا یہاں دوسرا اور تیسرا سورہ اکٹھا آ گیا سورہ زمر کی ان آیات میں۔ جی سر، آج زیادہ کلیئر ہوئے سب کچھ۔ اسی لیے تو میں نے ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے، مجھے بالکل پتہ ہے، مجھے یہ مشکلات آئی تو میں نے کہا آپ کے لیے ان مشکلات کا حل نکالا جائے۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، خدا کے لیے قرآن کو ختم نہ کریں۔ قرآن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اللہ کی کتاب ہے، اس نے اپنی حفاظت خود لی ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں اسی آیت سورہ زمر کی۔ وَأَشْرَقْتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین جو ہے وہ پوری طرح اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ اچھا اب یہاں یہ مرحلہ شروع ہو گیا ہے، لوگ پہنچ گئے ہیں کہاں؟ میدان حشر میں، کیونکہ آگے جو نقطہ آ رہا ہے نا، وضع الکتاب، اور لوگوں کے سر سامنے جی رکھ یہ دیا جائے گا۔ تیسرے سور کے بعد ہوگا یہ؟ اللہ کے بندے آپ یہ دیکھیں کہ دوسرے سور کے بعد جب قبروں سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد وہ سیدھے جائیں گے میدان حشر میں۔ میدان حشر میں جب سارے پہنچ چکیں گے پھر حساب کتاب شروع ہوگا، بڑا ہی سخت وقت ہوگا۔ اس وقت کا ذکر ہے حدیث میں کہ کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کے گلے تک ہوگا، کسی کے وہ گناہوں کے مطابق ہوگا۔ اور یہ سارے مراحل جب تیسرا سور پھونکا جائے گا، جب وہ قبروں سے زندہ کر کے پہنچ چکے ہوں گے، تو اس وقت اللہ کہتے ہیں وَأَشْرَقْتِ النُّورُ بِنُورِ وَأَشْرَقْتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اب حساب کتاب شروع ہو گیا۔ کیوں کہ اعمال نامہ دے دیا گیا، وَجِیعَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاءِ، اور اللہ تعالیٰ حاضر کر دیں گے ان انبیاء کو بھی اور شہداء کو، وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ، ان کے درمیان برحق فیصلہ کر دیا جائے گا، کیونکہ فیصلہ اللہ کرے گا، ایک ایک چیز کا حساب رکھ کر کے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا۔ جس کے نیک اعمال ہوں گے عین اس کے مطابق، جس کے برے اعمال ہوں گے اس کا عین اس کے اعمال کے مطابق عذاب دیا جائے گا۔ وَوُفِّیَتْ كُلَّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کاش میں اور آپ سمجھ کے پڑھیں تو ہمیں اپنے اعمال ٹھیک کرنے کا جو موقع ملا ہے اس میں ذرا کمی نہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جیسا اس نے عمل کیا۔ وَهُوَ عَالِمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، عالم سپرلیٹو ڈگری ہے، اس میں تفضیل ہے، وہ سب سے زیادہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی بما یفعلون، جو تم نے عمل کیے ہیں۔ یہ ہے آخرت اور یہ ہے اس کا ایک ڈسکرپشن۔ تو یہ جو میں نے اب پڑھا نا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا سے لے کر آخر تک، یہ آخرت کے معاملات یہاں بیان ہوئے ہیں، حساب و کتاب کے۔ آخرت تو خیر عام ٹرم ہے، تو یہ حساب و کتاب کے بعد کے سارے مراحل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ سر جی یہ جو اللہ تعالیٰ کا نور ہوگا تو یہ سب لوگ دیکھ سکیں گے، مطلب زمین پر جو اچھے انسان ہوں گے اور جو برے ہوں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیں،
یہ جو سورج کا نور ہے جس سے آپ ہر چیز دیکھ رہے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہوگا، جس طرح سورج کی روشنی ہے اسی طرح ایک روشنی ہوگی. جی سر، اور اس وقت چاند سورج تارے سب بے نور ہو جائیں گے تو پھر اندھیرا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے نور سے روشنی ہوگی. اس لیے روشنی ضروری ہے کہ وہ حساب کتاب ہو رہا ہوگا. نمبر ایک. نمبر دو، انسان ادھر حساب کتاب ہو رہا ہے میدان حشر میں، سامنے جہنم بھڑک رہی ہے، دوزخ کے باغات سامنے نظر آ رہے ہیں. اس نور میں اللہ تعالی ہمیں جنت کا عطا فرمائے تاکہ ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ کو انسان دیکھیں گے تو خوف زدہ ہو جائیں گے. یہ قرآن کو جب ایسا پڑھیں گے نا آپ، تو پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں عمل کی کتنی ترغیب پیدا ہوتی ہے، کس طرح برائیوں سے بچنے کے لیے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قوت ابھرتی ہے اور ہم تقوی کی زندگی گزارتے ہیں. سر جی، یہاں سوال ہے، یہ شہداء کو ذرا ایکسپلین کریں. نبیین کے علاوہ وہ شہداء اور گواہ لائے جائیں گے. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ایک تو اعمال نامہ اتنا پرفیکٹ ہوگا کہ ہر انسان، سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہے گا ما لہذا الکتاب، اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ او کبیرۃ الا احصاها. پہلا تو کمپلیٹ گواہ نام وہ ہوگا. اب اگر کوئی ذرا سی بھی بات کرے گا، فرشتے دونوں اس کے ساتھ ہوں گے وہاں گواہی دینے کے لیے. اس کے جب اس پر بھی وہ غلط کاریاں پر قائم رہے گا، اس کے ہاتھ پاؤں جس سے اس نے کیا ہے وہ گواہیاں دیں گے. یہ تھوڑے سارے گواہ ہیں یا مور دین سفیشینٹ ہیں؟ بہت سارے گواہ ہیں. بہت سارا. آپ پورا قرآن پڑھیں نا اور یکجا پھر چیزوں کو کریں تو پھر بڑی سمجھ آتی ہے کلیئرلی کہ یہاں شہداء کا مطلب کیا ہے، نبیین کا مطلب کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم آخری امت ہیں. اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے، آخری جو حجت الوداع کا خطبہ دینے سے پہلے آپ نے لوگوں سے کہا لوگوں گواہ رہنا. وہ کیا گواہی تھی؟ وہ یہی گواہی تھی کہ میں نے اپنا جو دین میرے ذمے تھا میں نے آپ تک ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، اللہ پاک آپ کو الحمدللہ. جزائے خیر دے. بہت خوبصورت طریقے سے سمجھایا آپ نے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے. بس یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ مجھے کیونکہ مشکلات تھیں، میں نے جب چیزیں جمع کی، غور و فکر کیا، تو میں نے کہا آپ سب بھی ان چیزوں پر بالکل کلیئر ہو جائیں. آج ہم یہاں رک جاتے ہیں، باقی آپ پڑھ کے آئیے تاکہ کل آپ اور دیکھیں. یہ قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کو آپ یہاں سمجھ رہے ہیں. ساری وہ آیات ہیں جو قیامت اور آخرت کے بارے میں قرآن بھرا پڑا ہے، اور اسی کا ہم یہاں پوری طرح سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آج میں نے یہ سورہ الحاقہ کی آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ساری سورہ طٰہٰ کی، اور جو باقی ہیں وہ کل کریں گے. ٹھیک ہے؟ سر آپ نے سورہ زمر کی ہیں ابھی. نہیں، سورہ وہ تکویر کی ہے سر. اوپر سے آخری جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے نا، سورہ زمر ہے سر جی. سورہ زمر زمر ہے ہے. سر. ہاں، سورہ زمر ہے، بالکل ٹھیک ہے. آگے کل کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پچھلے کو بھی پڑھیں، اگلے کو بھی پڑھیں، سوال کریں تاکہ چیزوں کو ہم کلیئرلی سمجھیں. قرآن کو اس طرح سمجھنا چاہیے، نہیں سمجھنا چاہیے؟ بالکل سر، بہت یہ سمجھنا بہت چاہیے ایسے جیسے آپ کو سمجھ آئی ہے. اللہ کرے ہمیں بھی ایسی سمجھ آ جائے. بالکل. ہمیں بھی اللہ پاک توفیق دے دے اسی طرح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی. اللہ آمین. تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص محنت کرے گا، اللہ اس کے سورہ عنکبوت کی آخری آیت پڑھ لیں، والذین جاہدوا فینا لَنَهْدِيَنَّهُمْ لنہدینہم. ہم ضرور بے ضرور ان کو وہ راستہ دکھا دیتے ہیں سیدھا. سر ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ سب چیزیں بے نور ہو جائیں گی تو پھر اندھیرا ہو جائے گا.
ابھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے پھر روشنی ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحبہ یہ آیتیں اس طرح پڑھے نا سمجھ کے، تو آپ کو ہر مرحلے پہ جتنے بھی آپ کے ذہن میں سوال ہوں گے قرآن آپ کو جواب دے گا. جی سر بالکل. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.